السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اپریل کی 22 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایک امریکی اخبار کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں آئندہ 36 سے 72 گھنٹوں کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا امکان موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں موجود ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے 26 سے 72 گھنٹوں کے اندر ممکنہ طور پر جمعے کے روز دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اسلام آباد کے ریڈ زون کو تاحال سیل رکھا گیا ہے۔ علاقے میں سخت سیکیورٹی انتظامات نافذ ہیں، جبکہ سرکاری دفاتر بھی بند ہیں۔ اسی دوران ایران نے آبنائے ہرمز میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، جسے امن عمل کے لیے ایک بڑی رکاوٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے گن بوٹس کے ذریعے اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے متعدد جہازوں کو روکنے اور نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ تاہم ان واقعات نے جنگ بندی کو غیر مستحکم کر دیا ہے اور یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ تعطل کی موجودہ صورتحال میں تنازع دوبارہ شدت اختیار کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی تازہ گفتگو میں آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش کو ایران کے لیے معاشی نقصان قرار دیا، لیکن تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اس اقدام کے ذریعے امریکہ پر سیاسی دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ یونانی ملکیت کے جہاز ایپا مینونڈاس پر فائرنگ کی گئی، جس کے برج کو نقصان پہنچا۔ پاناما کے پرچم بردار جہاز یوفوریا کو ایران کے مغرب میں نشانہ بنایا گیا، تاہم عملہ محفوظ رہا اور نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایم ایس سی فرانسسکا نامی جہاز کو ایرانی ساحل کے قریب حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس سے اس کے ڈھانچے اور رہائشی حصے کو نقصان پہنچا۔ برطانوی میری ٹائم حکام کے مطابق ایک واقعہ عمان کے شمال مشرق میں پیش آیا، جہاں ایک کنٹینر بردار جہاز پر فائرنگ کی گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ کا کہنا ہے کہ 2 جہازوں کو اپنی تحویل میں لے کر ایرانی ساحل کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بغیر اجازت گزرنے کی کوشش کی اور نیویگیشن سسٹم میں مداخلت کی۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں نظم و سلامتی میں خلل ڈالنا ہماری سرخ لکیر ہے۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر کے ایک مشیر نے کہا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع دراصل ممکنہ فوجی کشیدگی کے لیے وقت حاصل کرنے کی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی بحری ناکہ بندی کو جنگی اقدام اور جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ تہران سے موصولہ اطلاعات کے مطابق حکومت کی جانب سے امریکی اعلان پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم حکام نے سفارتکاری کے دروازے کھلے رکھنے کا عندیہ دیا ہے۔ الجزیرہ کے رپورٹر المقداد الرحید کے مطابق ایرانی عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ افواج کسی بھی ممکنہ کشیدگی کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، جبکہ آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کو جنگ بندی کے خلاف سرزی سمجھا جا رہا ہے۔ ادھر امریکہ نے ایران کے ہتھیاروں کے پروگرام سے متعلق نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جبکہ یورپی یونین بھی اپنی پابندیوں کو مزید سخت کرنے پر غور کر رہی ہے۔ سفارتی محاذ پر واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ، اسرائیل اور لبنان کے درمیان سفیر کی سطح کے مذاکرات متوقع ہیں۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے واضح کیا ہے کہ بیروت کا بنیادی مطالبہ اسرائیلی افواج کا مکمل انخلاء ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے اسلام آباد میں مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان مؤخر کر دیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر کیا گیا، کیونکہ ایران نے ابھی تک مذاکرات میں شامل ہونے پر آمادگی ظاہر نہیں کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اگر ایران مستقبل میں مذاکرات کے لیے رضامند ہو جاتا ہے اور اپنا وفد پاکستان بھیجتا ہے تو امریکی وفد بھی اسلام آباد جا کر
ان مذاکرات میں شریک ہوگا۔ فی الحال نائب صدر جے ڈی وینس وائٹ ہاؤس میں اہم پالیسی اجلاسوں میں مصروف ہیں، جبکہ حالیہ فیصلوں سے میڈیا کو بعد میں آگاہ کیا جائے گا۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکہ نے ایران کو نئی تجاویز پیش کی تھیں، تاہم ایران کی جانب سے کوئی باضابطہ جواب موصول نہیں ہوا، جس کے بعد دورہ پاکستان عارضی طور پر ملتوی کر دیا گیا۔ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں افغان طالبان قیادت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق العدم تحریک طالبان پاکستان اور دیگر عسکریت پسند گروہوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، جن کے تحت مختلف علاقوں میں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان نے گزشتہ چند ماہ کے دوران افغان طالبان پر دباؤ میں اضافہ کیا ہے۔ اس دباؤ میں سفارتی رابطے، بارڈر مینجمنٹ، انٹیلیجنس شیئرنگ اور محدود نوعیت کے فوجی آپریشنز شامل ہیں۔ پاکستان کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا تھا کہ اگر افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی نہ رکی تو دو طرفہ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ علاقائی سطح پر بھی چین، ایران، ترکی اور قطر سمیت کئی ممالک نے طالبان پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کو سنجیدگی سے حل کرے۔ دوسری جانب چین نے کہا ہے کہ اسے محدود کرنے کی امریکی کوششیں نہ صرف ناکام ہوں گی بلکہ دونوں ممالک کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا کے مطابق امریکہ میں تعینات چینی سفارت خانے کے ترجمان لیو پینگیو نے اپنے بیان میں کہا کہ چین اور امریکہ کے تعلقات باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہونے چاہیے، نہ کہ دوسری پالیسی پر۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ کی جانب سے چین کو روکنے کی حکمت عملی خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ ترجمان نے زور دیا کہ تائیوان کا معاملہ چین کے بنیادی مفادات میں شامل ہے اور یہ ایک ریڈ لائن ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ون چائنا پالیسی اور دو طرفہ معاہدوں کی پاسداری کرنی چاہیے اور تائیوان کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری طور پر بند کرنی چاہیے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ دفاع نے پیسیفک ڈیٹرنس انیشیٹو کے لیے سن 2027 کے بجٹ میں تقریباً 11.7 ارب ڈالر مختص کرنے کی درخواست دی ہے، جسے چین نے خطے میں عدم استحکام کا سبب قرار دیا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے کہا ہے کہ ملک کو اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری نازک جنگ بندی کے دوران پیدا ہونے والے انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے تقریباً 587 ملین ڈالر درکار ہیں۔ خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے، جہاں اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں اس کے فوجیوں پر راکٹ حملے کیے گئے، جس کے جواب میں اس نے جوابی کارروائی کی۔ دوسری جانب حزب اللہ کا موقف ہے کہ اس کے حملے اسرائیلی گولہ باری اور لبنانی علاقوں پر جاری کارروائیوں کا رد عمل ہیں۔ اسی دوران اسرائیلی افواج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک مسجد کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ کارروائی 10 روزہ جنگ بندی معاہدے کے باوجود کی گئی۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل شدید متاثر ہو رہی ہے، جس کے باعث عالمی سطح پر توانائی کی فراہمی اور معیشت کے حوالے سے تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک ایرانی نژاد امریکی رکن کانگریس یاسمین انصاری نے انکشاف کیا ہے کہ ایران سے متعلق جنگی پالیسیوں کی مخالفت کرنے پر انہیں سنگین دھمکیوں کا سامنا ہے۔ ان کے مطابق نہ صرف وہ خود بلکہ ان کے اہل خانہ اور عملہ بھی ہراسانی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں اور مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ جعلی تصاویر بھی شیئر کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ یہ جھوٹا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ اور ان کے والدین امریکی شہری نہیں ہیں۔ یاسمین انصاری نے واضح کیا کہ وہ امریکی حکومت کی ایران سے متعلق پالیسیوں کے خلاف اپنی آواز
بلند کرتی رہیں گی۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلگام حملے کی برسی پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بھارت دہشت گردی کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ قوم 1 سال قبل ہونے والے اس ہولناک واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے اور ان کی قربانیاں فراموش نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ بطور قوم بھارت غم اور عزم کے ساتھ متحد ہے اور دہشت گردی کے عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس بیان کے جواب میں پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بھارت اب تک پہلگام حملے کے حوالے سے اپنے موقف کے حق میں کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت داخلی مسائل کو بیرونی رنگ دے کر پیش کرتا ہے اور دہشت گردی کو ایک بیرونی مسئلہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی، تاہم بھارت کی جانب سے اس پر کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے اس واقعے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ادھر انسانی حقوق کے کارکنوں نے بھارت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلگام واقعے کے 1 سال بعد بھی بغیر تصدیق کے الزامات اور معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کارکنوں کا کہنا ہے کہ بیشتر دعوے بھارتی انٹیلیجنس ذرائع پر مبنی ہیں جن کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی سطح پر ان دعووں کے لیے قابل اعتماد فرینزک شواہد کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بعض رپورٹس میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بدامنی کی وجوہات میں اندرونی عوامل جیسے سیاسی دباؤ، نظر بندیاں اور عوامی احتجاج کو بھی اہم قرار دیا گیا ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن میں کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو جیت کے لیے 183 رنز کا ہدف دیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 182 رنز بنائے۔ پشاور زلمی کے نوجوان فاسٹ بالر علی رضا نے اننگز کی آخری 3 گیندوں پر ہیٹ ٹرک مکمل کی اور مجموعی طور پر میچ میں 4 وکٹیں حاصل کیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔